ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے۔ گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو حضرت فاطمہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کہاں؟ فلاں کے گھر گئی تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو قبرستان بھی گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا، خدا کی پناہ، اس بات کے بعد کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں قبرستان اور قبروں پر جانے کے سلسلے میں اتنی وعید سن چکی ہوں، ایسا کروں گی۔ یعنی صرف گھر گئی تھی، قبرستان نہیں گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو قبرستان چلی جاتی تو جنت کی خوشبو بھی نہ پاتی۔ تو کا قبرستان اور مزاروں پر جانا لعنت کی بات ہے۔ شریعت سے ناواقف عورتیں بزرگوں کے مزارات پر جاتی ہیں، یہ سب لعنت اور جنت سے دور کرنے والے اعمال ہیں۔ عورتیں جمعرات کے دن مزارات کی زیارت کو جاتی ہیں، کیا اس کی گنجائش ہے؟ جواب، اس کے جائز ہونے کو مت پوچھو، بلکہ یہ پوچھو کہ کس قدر لعنت میں گرفتار ہوتی ہیں۔ سنو، جب وہ مزار پر جانے کا ارادہ کرتی ہیں تو خدا اور فرشتوں کی لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، اور جب ارادے کے بعد نکل جاتی ہیں تو شیطان اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ قبر پر آ جاتی ہیں تو صاحب قبر کی روح اس پر فٹکار کرتی رہتی ہے جب تک وہاں سے چلی نہ جائیں، کہ اجنبی عورتوں کا ان کے پاس بے پردگی کے ساتھ آنا ان کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے کہ یہ بزرگ زندہ رہتے تو اس طرح بلا پردے کے ان کے مجلس میں آ سکتی تھیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر موت کے بعد بزرگی زندگی میں کس طرح گوارا کریں گے؟ پھر جب وہاں سے نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت فٹکار پڑتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائیں۔ جو عورتیں مزار پر جانے کے ارادے سے گھر سے نکلتی ہیں تو ساتوں آسمان ساتوں زمین کی لعنت فٹکار میں گرفتار ہو جاتی ہیں اور خدا کی لعنت میں چلتی ہیں۔ اور جو عورتیں گھر بیٹھے بیٹھے صاحب قبر کے لیے دعا کرتی ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں تو خدا پاک اسے حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے۔